اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو کارپوریٹ ورلڈ کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ایک بات جو مجھے بہت شروع میں کہہ دینی چاہیے تھی، جو مجھ سے مس ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں اس سے سب سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے، بلکہ شاید کئی سوال اور پیدا ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں وہ آپ جو ای میل میں اینڈ پہ اپنا ڈسپلے کرتا ہوں، اپنی ٹاک کے ہر ٹاک کے اینڈ پہ ای میل ڈسپلے کرتا ہوں، وہ آپ سوال اس پہ بھیج دیجئے اور آپ کو میں انشاءاللہ اس کا جواب میں دے دوں گا۔ اس کے تھرو دے دوں ڈائریکٹ، میں I'll try کہ میں ڈائریکٹ آپ کو پرسنلی اس کا جواب آپ ہی کے ای میل پہ واپس کر دوں اس کو، لیکن آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، بالکل پوچھ سکتے ہیں، بلکہ آئی وڈ ریکویسٹ کہ ضرور پوچھیے تاکہ باتیں مزید اس سے آگے چلیں اور اس سے کچھ زیادہ ڈسکشن ہو سکے، ڈسکشن کا دائرہ وسیع ہو سکے، تاکہ تو ضرور سوال پوچھیے۔ ہم نے بات کر لی تھی کہ لاسٹ پارٹ آف ایجوکیشن میں کچھ کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور اگر جاب کرنی ہے تو پھر ہم اب اس کے بات کر رہے ہیں کہ اگر جاب کرنی ہے، پہلا یہ سینیریو ہم لے رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کو ایک سی وی بنانا ہے اور آپ کو اس انڈسٹری جس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کو فوکس کرنا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ یا اس پرٹیکولر کام سے ریلیٹڈ جو گروپس بنے ہوئے ہیں لنکڈ ان پہ اور فیس بک پہ، ان کو جوائن کیجئے، چونکہ جابس کی پوسٹنگ وہیں پہ آئیں گی اور وہیں سے آپ اپلائی کر پائیں گے ان کو ایکچولی۔ اس کے علاوہ کچھ ریکروٹرز جو ہیں، جو اچھے لیول کے ریکروٹرز ہیں، آپ ان کو بھی ڈائریکٹلی آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنے سی ویز وہاں بھی آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، رادر دین جنیرک ریکروٹنگ پلیسز کے، رائٹ؟ یعنی جو کچھ ایسے ہیں نا، جیسے جو لوگ جنہوں نے چھوٹی اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں اور وہ ٹارگیٹڈ ریکروٹنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، اپنے سی وی ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آگے چلیے جناب، اب آپ کا اپنے سی ویز آپ نے بھیج دیے اور اب آپ کو انٹرویو کی کچھ کالز آ گئیں اور آپ انٹرویو کی سٹیج پہ آ گئے ہیں۔ اب ہم یہ پورا جاب کا سیناریو ڈیولپ کر رہے ہیں نا۔ انٹرویو میں ظاہر ہے یہ کیا، ہم اس کو اگر کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بٹ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم مختصر رکھیں بات کو اور فوکسڈ رکھیں، ہم ادھر ادھر اس کو نہ جانے دیں اس کو، اور اس کو شروع کریں اور تھوڑا بہت اس پہ جو بھی تفصیل ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو لپیٹ بھی لیں، سمرائز بھی اس کو کر دیں ہم اس کو۔ تو دیکھیے، انٹرویو میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جو کرنی چاہیے فرام اے ہائرنگ مینیجرز پرسپیکٹیو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جلدی مت کیجیے کہ میں جلدی سے کچھ بتا دوں، بلکہ انتظار کر لیجئے کہ وہ آپ سے جو پوچھتے ہیں اس کا جواب دیجیے، نمبر 1، بجائے اس کے کہ آپ جیسے میں بہت لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اچھا چلیے ذرا کچھ اپنے بارے میں بتائیے، تو اس کا طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگ انگریزی میں کچھ اردو میں شروع ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم XYZ، مائی فادرز نیم از XYZ، اور آئی بلانگ ٹو دس پلیس اینڈ آئی دس اینڈ آئی دیٹ۔ یہ کوئی بڑی مناسب ڈسکرپشن نہیں ہے۔ یعنی میں آپ سے آپ کے جابس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں نا، میں آپ کی وہ بایو نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کون سے اسکول میں پڑھے، کیا ہوا۔ یہ اس سٹیج پہ ضروری نہیں ہے، وہ آپ کے سی وی میں کہیں لکھا ہوگا اگر تو وہ کافی ہے وہاں پہ لکھا ہوا۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، اگر فرض کیجئے آپ کا نام جو بھی ہے ABC ہے، if somebody asks you کہ who is ABC، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جی میں یہ ABC ہوں، میرے والد صاحب DEF ہیں، میرا فلاں یہ ہے، میرا بڑے 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ہم جناب فلاں جگہ پہ رہتے ہیں۔ یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنا پرسنل پروفائل ڈسکرائب کیجئے کہ جی ABC is a youngster just out of the university having earned a degree in this and now looking for a job which is relevant to the education, and this is my potential, these are my strengths۔ تو یہ جواب ہے جو اس کا بنتا ہے بیسکلی۔ سو سوال کو سمجھیے
اور جواب کی جلدی کی بجائے اس کو سمجھ کے جواب دیجیے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات میں نے یہ کہی ہے کہ جلدی مت کیجیے، انتظار کیجیے کہ وہ کیا پوچھتے ہیں آپ سے، پھر اس کا جواب دیجیے۔ دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سوال ہو اس کو اطمینان سے سمجھ کے اس کا جواب دیجیے اس کو، بجائے ایک جو آپ نے پہلے سے، چونکہ انٹرویو کی ایک سٹریس ہوتی ہے نا، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ انٹرویو ہے، جسٹ لائک ایگزامینیشن، کہ ایگزامینیشن میں جاتے ہوئے بھی ذرا تھوڑا پریشانی ہوتی ہے ہر کسی کو۔ تو انٹرویو کی ایک سٹریس ہے، بالکل ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، اور ہر وہ انٹرویوئی جو آتا ہے تھوڑا سا ہلا ہوا ہوتا ہے اندر سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بیکاز دے آر لوکنگ فار اے جاب، اور وہ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے کو 2 4 6 انٹرویوز دے دیے ہیں اور آپ کو کوئی رسپانس نہیں آیا تو یہ پریشانی مزید بڑھ جاتی کہ جی میں اتنے انٹرویو دے دیے، کسی نے مجھ سے ابھی تک کوئی مجھے جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی سیکنڈ انٹرویو بھی کال نہیں کیا۔ جاب آفر تو بڑی بات کی بات ہے، کسی نے مجھے دوبارہ بھی نہیں بلایا، تو سم تھنگ از رانگ ریئلی، مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ، اور واٹ ایور۔ لیکن دیکھیے یہ چلتا ہے، یعنی بہت ساری ریزنز ہیں جن کی وجہ سے سیکنڈ کال نہیں آتی یا جاب آفر نہیں آتی۔ دیر آر پلنٹی آف جابس بٹ دیر آر پلنٹی آف کینڈیڈیٹس آلسو۔ سو اسٹریس کو اپنی آپ خود ہی کچھ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں، کنٹرول اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے اس کو کسی ایک حد کے اندر ہی رکھیے۔ پہلا انتظار کیجئے جو آپ سے پوچھا جائے اس کے لیے، دوسرا یہ کہ جو پوچھا جائے اس کو اچھی طرح سمجھ کے جواب دیجئے۔ تیسرا، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ انگریز ہیں تو جو بھی، میں ان کے بہت حق میں نہیں ہوں بہت ساری چیزوں میں، لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے باتیں ٹھیک کر لی ہیں۔ یعنی وہ کہتے تو آنیسٹی کو وے آف لائف نہیں وہ کہتے، اصولاً تو آنیسٹی از اے وے آف لائف، اٹس ناٹ اے پالیسی، لیکن بہرحال بقول ان کی آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ لیکن آنیسٹی از ریئلی دی بیسٹ پالیسی۔ میں انٹرویوز کے ریفرنس سے اگر بات کروں، وہی بتائیے جو سچ ہے، وہی بتائیے جو حقیقت ہے، کیونکہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کچھ گفتگو گھڑ کے بتائیں گے، کچھ کک کر کے بتائیں گے، تو وہ آپ کی گفتگو آپس میں پھر میچ نہیں کرے گی کچھ دیر کے بعد، کیونکہ ابھی آپ نے کوئی ایک کلیم کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے ریلیونٹ کلیم دوسرا نہیں کر پائیں گے، وہ اس کو کانٹراڈکٹ کر دے گا۔ یا اگر آپ سیکنڈ انٹرویو میں آتے ہیں 10 دن بعد، یا ایک تھرڈ انٹرویو میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی چیزیں آپس میں میچ نہیں کریں گی، آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوگا، چونکہ ایک تو آپ ایسے ٹینس ہیں انٹرویو میں، اور وہ اس کی میموری اچھی آپ کی نہیں ہوگی، جب آپ باہر نکلیں گے آدھی باتیں آپ کو بھول چکی ہوں گی ٹینشن کے مارے کہ پتہ نہیں کیا پوچھا تھا۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسی باتیں کر دی ہیں خدا نخواستہ جو کہ آپ نے اسی وقت اسپر آف دی مومنٹ یا جب انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ نے بیٹھ کے سوچ کے کچھ ان کو گھڑ گھڑا کے آپ نے کچھ فرما دیا ہے، تو یہ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا۔ سو ٹروتھفلنس از دی بیسٹ وے، از دی رائٹ وے اینڈ دی اونلی وے۔ جو ہے وہ ہے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، آپ اس کا کچھ اس کے بہانے بنانا کہ جی میرا بھائی بیمار ہو گیا تھا، جی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جی میرے گھر میں یہ ہو گیا تھا اس لیے میرے نمبر اچھے نہیں آئے، ان باتوں کو مت لے کے آئیے بیچ میں۔ اگر آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہے واقعی خدا نخواستہ، تو آپ اس کا کچھ ذکر کر سکتے ہیں کہ جی ہاں بالکل وہ واقعی اچھے نہیں ہیں، اس کو جسٹیفیکیشن کے لیے نہیں کہ اس کی کوئی خاص میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کرتا، صرف میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی دنوں میں یہ ایک معاملہ ہو گیا تھا جس کا کچھ امپیکٹ بھی آیا ہے، بہرحال اگر وہ نہ ہوتا تو اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ لیکن اس سینس میں مت کہیے کہ جی آپ تو پتہ نہیں شاید پہاڑ توڑ لیتے، بس وہ واقعہ ہو گیا تو یہ رہ گیا، یہ سٹائل مت پکڑیے آپ، ٹھیک ہے۔ سو ٹروتھفلنس، جو صحیح بات کرنا ہے، یہ تیسری بات ہے جو میں آپ سے زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ وہی کہیے جو فیکٹ ہے، وہ فیکٹ آپ ہمیشہ رپیٹ کر سکیں گے۔ وہ آپ 6 انٹرویوز میں چلے جائیں، وہ انٹرویو کے بعد آپ کو جاب مل جائے، آپ سے کوئی جب بھی وہ سوال پوچھ لے، سال بعد پوچھ لے، 5 سال بعد پوچھ لے، اس کا جواب وہی آئے گا، کیونکہ وہ صحیح بات ہے، وہ فیکٹ ہے، آپ نے بنائی نہیں ہے بلکہ وہ واقعہ ہے ایکچولی۔ تو لیکن اگر آپ نے کچھ بھی بنایا ہوگا، جو کہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے، میں دیکھتا ہوں ینگسٹرز کو کہ ان کو پتہ نہیں کون فیڈ کرتا ہے، انفارچونیٹلی کون ان کو پٹی پڑھاتا ہے یہ والی، کہ وہ آتے ہیں تو بڑا کچھ بنا سنوار کے کچھ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایون جو ورکنگ لوگ بھی ہیں، یعنی میں صرف ینگسٹرز کی ان کی بات نہیں کر رہا جو فرسٹ جاب میں آ رہے ہیں، ایون جو کچھ عرصے سے جابز کر بھی رہے ہیں، وہ جب ایک انٹرویو میں آتے ہیں تو وہ کچھ ایک گھڑی گھڑائی باتیں جو ہے نا اپنے طور سے کر کے لاتے ہیں، جو
ڈونٹ اسٹینڈ ایکچولی اینی ویئر، جلدی سے پکڑی جاتی ہیں. اب ایک ہائرنگ مینیجر ہو سکتا ہے پلٹ کے اس کو یعنی یہ بات ریئلائز نہ بھی کروائے کہ بھائی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں فرما رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ہوا میں گفتگو ہے. یہ تو ہوائی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے انفیکٹ اس کا. آپ کی کریڈیبلٹی ڈے 1 پہ خراب ہو جائے گی، انٹرویو میں ہی خراب ہو جائے گی، تو آپ کی ہائرنگ ہونا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے نا، جو لوگ 10 12 15 سال سے کام کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ کوئی 10 واقعات اصلی ہیں اور 2 4 جوڑ بھی لیں گے تو شاید اسکیپ کر جائیں وہ اس سے. بعد میں کسی وقت وہ بھی شاید پتہ چل جائے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بیچ میں سے ان کو کوئی رستہ نکل آئے بھاگ نکلنے کا ان کے. لیکن آپ کے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے. ایک آپ کی ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ کیا اس میں یعنی آپ کے رزلٹ سامنے ہیں ایجوکیشن کے، تو اس میں آپ کیا مینیپولیشن کر لیں گے اس کے اندر؟ کیا گھٹا بڑھا لیں گے اس کے اندر آپ؟ تو صحیح بات کیجئے، فیکٹ پہ بات کیجئے، جو ریالٹی ہے وہ بیان کیجئے. 3 باتیں یہ ہو گئیں، یعنی انتظار کیجئے کہ آپ سے پوچھا جائے، اپنے طور سے شروع مت ہو جائیے. 2 جو پوچھا جائے اس کا جواب دیجئے، irrelevant گفتگو مت کیجئے. تیسرے صحیح بات کیجئے، اور جو فیکٹ ہے اس پہ بات کیجئے. اور 4th اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آلسو، سب چیزیں ہی امپورٹنٹ ہے، خیر میرا خیال میں اسے موسٹ امپورٹنٹ نہ کہوں. 4تھی اور آخری چیز بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی پروجیکشن اس طرح سے کیجئے جو اس جاب سے ریلیونٹ. یعنی دیکھیے نا، اگر ایک شخص آ کے کہتا ہے، ابھی میں پچھلے دنوں بھی کوئی دیکھ رہا تھا کاغذ، تو اس پہ کسی ایک ورکر کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو بڑی ضرورت ہے کمیونیکیشن سکلز کی. وائی ڈز اے ورکر نیڈ کمیونیکیشن سکلز؟ اس کا تو کام ٹیکنیکل جاب ہے، اس کا وہ ایک خاص پرٹیکولر جاب اس کے ذمے ہے، اس کا وہ سکل اچھا ہونا چاہیے. اس کی کمیونیکیشن از سیکنڈری، ایکچولی سکل پرائمری ہے. تو لہٰذا اس پہ ایمفیسائز کرنا کہ اس کو کمیونیکیشن اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، یا جیسے ہم کچھ اننیسیسریلی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ انگریزی ٹھیک ہونی چاہیے جہاں پہ اس کی کوئی خاص ریلیونس نہیں ہے، یہ باتیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک کر لینا چاہیے. سو اپنے آپ کو اس پرٹیکولر جاب کے مطابق اپنا شو کیس کیجیے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کیجیے. اگر وہ جاب ایسی ہے کہ جہاں پہ کوئی پبلک ڈیلنگ کی جاب ہے، تو پھر آپ کا جو پبلک ڈیلنگ کی اسٹرینگتھ ہے اگر ہے آپ کی، تو وہ اس کی گفتگو زیادہ کیجیے. پھر آپ وہاں پہ اپنی کچھ اور چیزوں کی گفتگو مت کیجیے کہ جی میں بڑا زبردست، مجھے ویب پیج بڑا زبردست بنانا آتا ہے جی، میں گھر بیٹھ کے وہ بھی بنا لیتا ہوں فالتو وقت میں نے جی ویسے ہی شوقیہ سیکھ لیا تھا جی، میں نے تو وہ آٹو کیڈ بھی سیکھ لیا تھا جی، میں نقشے وقشے بھی بنا لیتا ہوں. نقشے نہیں بنوانے بھی کسی کو آپ سے، تو جب نہیں بنوانے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس گفتگو کی، اس کو آنا ہی نہیں چاہیے گفتگو میں. ایون ایز اے ریفرنس بھی نہیں آنا چاہیے، ایز اے سرپلس اسٹاک بھی نہیں آنا چاہیے کہ جی میری یہ بھی ایک کوالیفیکیشن ہے. اگر اس کا کوئی ریلیونس وہاں پہ نہیں ہے تو کوئی ضرور اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے وہاں پہ. سو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، اس جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ اس سے کیسے میچ کرتے ہیں. چونکہ دیکھیے نا، یہ جاب ہائرنگ مینیجر کا بھی ہے، اور وہ بھی یہی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا ریلیونس اس جاب کے ساتھ کیا بنتا ہے، آپ کا فٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، میچ ہوتے ہیں آپ یا نہیں ہوتے. اور اگر آپ بھی یہ جاب، اگر یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کو اس فیصلے پہ پہنچنے میں ہیلپ کر رہے ہیں کہ جناب جو آپ تلاش کر رہے ہیں میرا پروفائل اس سے میچ کرتا ہے. ورنہ وہ لگا رہے گا بیچارہ ڈھونڈنے کے لیے، کوشش کرتا رہے گا ڈپینڈنگ اپون کہ اس کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہے. اگر کوئی جونیئر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو بہت زیادہ وہ شاید نہیں کر پائے گا، لیکن اگر آپ اس کو مدد کر دیں اور آپ بھی اسی طرح سے کام کر لیں کہ یہ جو جاب ہے اس سے ریلیونٹ میرا یہ پروفائل ہے، تو پھر کام آسان ہو جائے گا اور کام بہتر ہو جائے گا اور کام ہو جائے گا ایکچولی. پھر ان دی اینڈ آپ سیکنڈ انٹرویو میں چلے جائیں گے. اگر کوئی جونیئر آدمی انٹرویو لے رہا ہے، موسٹ کیسز میں ایک سیکنڈ انٹرویو ہو جاتا ہے، بہت سے کیسز میں نہیں بھی ہوتا. تو پہلے انٹرویو پہ آپ کا فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کے حق میں ہو جائے گا. سو چوتھی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر کی گفتگو مت کیجیے، صرف اس جاب سے ریلیونٹ اپنا جو پروفائل کا حصہ ہے اس کو شو کیس کیجیے، اس کو پروجیکٹ کیجیے. سو میں سمرائز کر دوں کہ آج کی ٹاک ہم نے بات کی ہے پرائمریلی انٹرویو پہ. یہ انٹرویو کی اس سینس میں ٹپس نہیں ہیں کہ یہ سوال آئے تو یہ جواب دیں اور یہ سوال آئے تو یہ جواب دیں. میں آپ سے جنرل گفتگو کر رہا ہوں.
اگر آپ اسپیسیفک ٹاپکس پہ گفتگو کرنا چاہیں تو یو کین آسک می اینڈ آئی ول ڈو دیٹ آلسو پرسنلی، انڈیویجولی آپ کے ساتھ یا کلیکٹیولی اس فورم پہ آئی ول ڈو دیٹ. لیکن اس وقت میرا انٹینٹ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بیسک رکھیں اور ان کو جنرلائز رکھیں. سو میں نے 4 باتیں آج آپ سے کہی ہیں انٹرویو کے ریفرنس سے. ایک میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ انٹرویو میں پہنچ جائیں تشریف رکھیں تو انتظار کریں کہ جو آپ سے کچھ پوچھا جائے تو بتائیے. آپ بیٹھتے ہی خود سے مت شروع ہو جائیے کہ میں فلاں ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے. نمبر 2، جو سوال آپ سے پوچھا جائے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. اگر آپ اس پہ کلیئر نہیں ہیں تو بے شک تھوڑا سا پوچھ لیجئے اور پھر اسی کے مطابق جواب دیجئے، اس میں فالتو گفتگو مت کیجئے. نمبر 3 میں نے کہا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ فیکٹ بیسڈ کیجئے. سنی سنائی اور گھڑی گھڑائی باتیں مت کیجئے، وہ پکڑی جائیں گی اور آپ کو نقصان ہوگا پھر اس کا. چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ جس جاب کے لیے آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے اس جاب کو کچھ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ اس جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو ان کے مطابق جو آپ کا پروفائل کا حصہ ہے، پرسنل پروفائل ہے، اس کو پروجیکٹ کیجئے تاکہ جو ہائرنگ مینیجر ہے اس کو یہ مدد مل جائے کہ اس کو وہ فیصلہ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے کہ ہاں یہ شخص بہتر میچ ہے اور اس کو خود سے یہ محنت نہ کرنی پڑے بہت زیادہ. یہ 4 باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. ان چاروں کو ذہن میں رکھیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.